السلام علیکم ویورز۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کا تعلق کیسے ملتا ہے؟ سادہ سا جواب ہے، اللہ کی مان کر ملتا ہے، اللہ کی طرف دوڑنے سے ملتا ہے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، بس نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ بندہ چل کر اللہ کی طرف آئے، اللہ تو جواباً دوڑ کر آتے ہیں۔ بندہ ایک ہاتھ آگے آئے، اللہ دو ہاتھ آگے آتے ہیں۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ المجیب ہے۔ جب کفار جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ دنیا میں ان کی بھی کفالت کرتا ہے، تو جو انسان اللہ کو پانے کی کوشش کر رہا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے جواب نہ دے، اسے تھامے نہ؟ اللہ پاک تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستوں سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو، ان دونوں صورتوں میں کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ پاک عطا کرنے پہ آتا ہے، تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں۔ دعا دے تو دیتا ہے ہر کوئی ہمیں، لیکن اصل دعا پتہ ہے کون سی ہوتی ہے؟ اصل دعا تو وہ ہوتی ہے جو خود بخود کسی کے دل سے ہمارے لیے نکلے، اور پتہ ہے ایسی دعا عرش کے اس پار بہت جلدی پہنچ جاتی ہے اور قبولیت کا درجہ بھی پا لیتی ہے۔ اس لیے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ لوگوں کے دل سے خود آپ کے لیے دعا نکلے۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، کیونکہ اخلاق ہی دلوں میں جگہ دلوا بھی دیتا ہے اور دلوں سے اتروا بھی دیتا ہے۔ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے دعا لینے والے بنیں، دعا کروانے والے نہیں۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوتی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں، بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے، اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ وہ تو تمہارے دل کے تہہ خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔
تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو بس۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی، تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا۔ ایک دن جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے، اپنے رب کا شکر ادا کرو گے۔ وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دگنا کر کے دیتا ہے۔ واقعی کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عجیب سا خلا محسوس کرتا ہے، ایک بے نام سی کمی، گویا وہ کسی اور دنیا کا واسی ہے اور غلطی سے اس دنیا کی طرف آ نکلا ہے۔ وہ جو ہر پل دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اس وقت خود سے ناراض سا ہونے لگتا ہے۔ اس پل وہ ہر چیز سے کٹ جانا چاہتا ہے، خاموشی کے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا ہے، جہاں اسے خود اپنے وجود کا بھی پتہ نہ مل سکے۔ تب وہ بے بس ہو کر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آنسو بھی وہ جو نظر نہیں آتے، پوچھے نہیں جا سکتے۔ پھر وہ ہوتا ہے، اس کی ذات کی الجھنیں ہوتی ہیں، اور اس کا اللہ ہوتا ہے، وہ جو دنیا کے سامنے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، خود پہ مضبوطی کا کھول چڑھائے رکھتا ہے، اس رب تعالیٰ کے آگے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور وہ ذات اسے سمیٹ لیتی ہے۔ خود سپردگی کا یہ عالم اسے زندگی کی حقیقت سمجھا دیتا ہے۔ محبت میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ جس کے دل میں محبت کا بیج اگا دیتا ہے، اس کے دل میں پھر انا، خود غرضی اور خود پسندی جیسے کانٹے نہیں اگ سکتے۔ سچی محبت کا یہی اعجاز ہے، اور مجھے تو اس سچی محبت والی اصطلاح پر ہی اعتراض ہے، کیونکہ محبت تو محبت ہوتی ہے، یہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، مگر آج کے دور میں جہاں اور بہت سی روایات ہم نے خود پر بلا وجہ فرض کر رکھی ہیں، وہاں محبت جیسے بے مثال جذبے کو سچ اور جھوٹ کے ترازو کا پابند کر دیا ہے۔ یہ محبت کسی کی جاگیر نہیں، یہ تو معشیت الہی ہے، اس رب کا فیصلہ ہے جس کے دل پر چاہے نازل کر دے۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ محبت محرم کے لیے دل پر اتری تو رحمت خداوندی ہے، اور اگر نامحرم کے لیے پیدا ہوئی تو یہ ایک کڑا امتحان ہے جس میں رب والے ہی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے آزماتا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کسی کا اسٹیٹس آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر آیت ہو، یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے کو ملے جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے اسٹیٹس پر نہیں لگا لیتا۔ وہ جو اوپر عرش پر مستوی ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ عرش والے کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے روتا ہوا ڈپریسڈ نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو انڈائریکٹ تسلیاں ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کریں اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔